السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ انفلوئنزا، اور ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنزا کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجہ ایک وائرس ہوتا ہے دوستوں، اور یہ وائرس آپ تمام کے تمام ریسپریٹری سسٹم کو متاثر کرتا ہے، جس میں ناک، گلا، پھیپھڑے شامل ہیں۔ شروع میں جب ہم کسی کو انفلوئنزا ہوتا ہے تو اس کی علامات تقریباً عام نزلے جیسی ہی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو عام نزلہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انفلوئنزا تھوڑا سا پرانا ہو جائے، یعنی 1-2 دن گزر جائیں، تو پھر جسم کے اندر مسکولر پین سٹارٹ ہو جائے گی، تقریباً 100 فارنہائٹ تک بخار رہنا شروع ہو جائے گا، تھکاوٹ شدید محسوس ہوگی، نکاہت محسوس ہوگی، اور بندے کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہلکے ہلکے بخار کی وجہ سے طبیعت گری گری رہے گی، سر میں شدید درد ہوگا، جس کی وجہ سے سر اٹھانا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور جب یہ زیادہ شدت اختیار کر جائے تو پھر سارے جسم کی ہڈیوں میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ عموماً انفلوئنزا میں چھوٹی عمر کے بچے، 65 سال یا اس سے اوپر کے ایڈلٹس، پریگننٹ خواتین، اور وہ لوگ جن کی امیونٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو وائرس ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جب کسی شخص کو ایک مرتبہ انفلوئنزا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جب اسی طرح کا وائرس دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو جسم خود سے ہی اس کے خلاف مدافعت کر کے اس کو جو ہے کل کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ انفلوئنزا سے بچ جاتا ہے یا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس ٹائپ کا جو وائرس ہے اس پہ حملہ نہ کرے، بلکہ کوئی اور قسم بیکٹیریا کی حملہ کرے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اس میں ساری علامات پیدا ہوں، کیونکہ اس کے خلاف اس کے جسم میں قوت مدافعت یا امیونٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، اینٹی باڈیز نہیں بنی تھی۔ تو یہ اس کی دوستوں علامات تھیں اور وجوہات تھیں۔ اسے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب انفلوئنزا آگے پیچھے کہیں آپ کو نظر آئے یا کوئی زکام والا مریض نظر آئے تو فوری طور پہ اس میں یہ چاہیے کہ ایسے پیشنٹ کو خود سے ماسک پہننا چاہیے، یا جب اس کو چھینک وغیرہ آئے تو فوراً منہ پر ہاتھ رکھے، یا اپنی جو ہے بازو کے ذریعے سے اس کو روک لے، تاکہ جو ڈراپس اس کے منہ سے نکلیں وہ دوسروں تک نہ پہنچیں۔ عموماً دوسرے لوگ جو انفلوئنزا کے اندر پھنستے ہیں، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس شخص کو انفلوئنزا ہوا ہے، جب وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے منہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، یا چھینک کی وجہ سے جو اس کے ڈراپلٹس جو اس کے منہ سے خارج ہوتے ہیں، تو وہ ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس کو دوسرے لوگ انہیل کر لیتے ہیں۔ یا کسی نے چھینک ماری تھی، اس کے ہاتھ کے اوپر وہ سارا اس کے جو چھینک کی وجہ سے ڈراپلٹس لگ گئے، پھر اس نے کی بورڈ کو چھوا، کسی اور چیز کو چھوا، اب یہ وائرس وہاں پر موجود ہوگا۔ جب ایک صحت مند آدمی اس جگہ کو چھوئے گا تو یہ وائرس اس کے ہاتھوں پہ منتقل ہوگا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پہ لگایا، آنکھ پہ لگا لیا، آگے پیچھے لگایا، اب اس وائرس کی وجہ سے وہ شخص متاثر ہوگا۔ جب یہ وائرس کسی کے جسم میں داخل ہوتا تو فوراً ریئیکشن ہی ہو جاتا، بعض اوقات 1-2 دن پہلے یہ وائرس اس کو ملا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 1-2 دن کے بعد اس میں علامات جو ہے نا ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اس میں یہ ہے کہ جب کسی کو آپ کے ارد گرد میں نزلہ زکام ہو، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، تو اس وقت احتیاط کی جائے کہ ڈائریکٹ آپ کے منہ پر جو ہے نا وہ نہ تو چھینک مار سکے، یا آپ کے بالکل قریب نہ ہو۔ کھانسی بھی ہو تو اس کے لیے وہ مطلب اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے، آپ خود اس سے تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں۔ تو بس اس میں یہی ایک احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اور جب کسی کو انفلوئنزا ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایک تو اس کو چاہیے کہ لونگ، دار چینی، ادرک اور ملٹھی کا قہوہ ضرور بضرور صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے ایک تو امیونٹی میں بہتری آتی ہے، دوسرا جسمانی دردوں میں کمی آئے گی، اور زکام وغیرہ میں کمی آئے گی، سینے کی تکلیف میں کمی آئے گی۔
تو اس سے اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی جو اس کے عمومی طور پہ جو اس میں علامات آتی ہیں وہ یہی تھی کہ سر میں درد ہوگا، اس کو فلو ہو جائے گا، ناک سے جو ہے نا بالکل واٹری قسم کا پانی کا اخراج شروع ہو جائے گا، اس کو چھینکیں شروع ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ سکتا ہے، اور اس کو تقریباً 100 فارنہائٹ کے قریب اس کو جو ہے نا بخار ہوگا، باڈی ایکس ہوں گے، پٹھے مسل جو ہے نا دکھیں گے بہت شدید، اور اس کے ساتھ فٹیگ ہوگی، اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، اور اس کو بھاری پن محسوس ہوگا، تھکاوٹ شدید محسوس ہوگی۔ اور اس میں جو خطرناک سٹیج ہے جب اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو انفلوئنزا کے ساتھ نمونیا کی کیفیت ہو جائے، کیونکہ یہ عموماً نمونیا میں کنورٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے۔ دوستو جو سب سے پہلی میڈیسن اس میں دینی چاہیے وہ انفلوئنزینم ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اسی بیماری کا نوسوڑ ہے، یعنی اسی کے زہر سے یہ تیار ہوتی ہے، اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جب انفلوئنزا کا مرض پھیلا ہوا تو ان دنوں میں اگر یہ اس کی ایک آدھ خوراک 1M پوٹنسی میں لے لی جائے تو انشاءاللہ انفلوئنزا سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کو انفلوئنزا ہو چکا ہے تو پھر شروع میں اگر اس کو اس کی 1-2 خوراکیں دے دی جائیں 1M پوٹنسی میں، تو اس سے انشاءاللہ ایک تو مرض کا دورانیہ کم ہو جائے گا، دوسرا اس کی شدت کم ہو جائے گی، اور مرض بہت جلد ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اگلی جو دوائی ہے میرے دوستو وہ ہے آرسینیکم ایلبم۔ سب سے بہترین اور بنیادی دوا آرسینیکم ایلبم ہے اس مرض کے لیے۔ اگر کوئی اور علامات سامنے نہ بھی ہوں، سمجھ میں نہ بھی آ رہے، صرف آرسینیکم ایلبم 30 پوٹنسی میں دے دینے سے انشاءاللہ انفلوئنزا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو میجر علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوگی، اور گھونٹ گھونٹ کر کے یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی کی پیاس ہوگی، چھینکیں ہوں گی، اس کو پانی کی طرح نزلہ بہے گا، جسم میں دردیں ہوں گی، گلا خراب ہوگا، بخار کی کیفیت ہوگی، اور اس سب کے ساتھ کوئی بے چینی بہت زیادہ ہوگی۔ اگر یہ علامات ہوں تو آرسینیکم ایلبم 30 طاقت میں زبردست نتائج دیتی ہے۔ اگلی جو دوا ہے دوستو وہ ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم کے مریض کو ہلکے درجے کا بخار ہوگا، اس میں سردی کی کنڈیشن بھی ہوگی، اس کا چہرہ سرخ ہوگا، اور اس میں یعنی پرخون ہوگا یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کمر کے اوپر کے حصے میں اور نچلے حصے میں جاڑے کا احساس یعنی سردی کا احساس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جسم میں دردیں ہوں گی۔ عموماً اس کا مریض خاموشی سے پڑا رہتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کی نبض ڈوب رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ایسے میں جلسیمیم بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگلی جو دوا ہے وہ ہے یوپرٹوریم پرف۔ یوپرٹوریم پرف ایسے بخار کی نشاندہی کرتی ہے جس کے ساتھ جسم میں شدید قسم کی دردیں ہوں، ہڈیوں میں شدید قسم کی دردیں ہوں، اور سفراوی قے ایسے مریض کو ہو جاتے ہیں، یعنی پیلے رنگ کی قے کرے گا وہ، اور اس کے ساتھ کوئی جاڑے کی کیفیت ہوگی، گلا خراب ہوگا، کھانسی ہوگی اس کو، اور پورے جسم میں شدید دردیں، بالخصوص ہڈیوں میں بہت شدید درد ہوں گی، شدید قسم کی دردیں ہوں گی اس کو۔ جب ایسی علامات ہوں تو یوپرٹوریم پرف بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ ہماری اگلی جو دوا ہے دوستو وہ ہے برایونیا ایلبا۔ اس کو بھی 30 طاقت میں لیا جاتا ہے، اور برایونیا ایلبا کی خاص علامت یہ ہے کہ بخار کے ساتھ ساتھ اس کے پھیپھڑے بھی متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، اور نمونیا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سینے میں تنگی گھٹن کا احساس ہوگا، اور سینے میں شدید درد بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا مریض آرام سے پڑا رہنا چاہتا ہے، کیونکہ ذرا سی بھی حرکت سے اس کے جسم کے اندر دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے مسلز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پیاس ہوتی ہے، بڑی مقدار میں پانی پینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو متلی کی کیفیات بھی فیل ہوتی ہیں، جگر بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس کے جسم کی جو دردیں ہیں ان کو آرام کرنے سے سکون رہتا ہے، معمولی سی حرکت کرنے سے بھی اس کی جسمانی دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی نزلے کی کیفیت بھی ہوگی، اور سینے کے اندر شدید قسم کی تکلیف شروع ہو سکتی ہے۔ نمونیا کے ابتدائی درجے کی جب آغاز ہو جائے انفلوئنزا کے ساتھ، تو اس میں برایونیا ایلبا 30 طاقت میں بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگلی جو دوا ہے دوستو وہ ہے کالی بائیکرومیکم۔ کالی بائیکروم بخار کے بعد والے درجے میں مستعمل ہے، جب بخار ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے،
لیکن انفلوئنزا کی وجہ سے سخت چپکنے والا بلغم پیدا ہو جاتا ہے جو سینے سے بھی بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے اور ناک کے پچھلے حصے میں گر رہا ہوتا ہے، جس کو بہت زور لگا کے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے۔ بالکل رسی کی طرح سے تاردار اس کا بلغم ہوگا، سبزی مائل پلاٹ اس کا کلر ہوگا، اور اس کی وجہ سے ناک عموماً بند ہو جاتی، خشک کھانسی ہوگی، اور سینے کے اندر بہت زور لگا کر تھوڑی بہت بلغم کا اخراج ہوگا۔ ایسی صورت میں جب ہم کالی بائکروم 30 طاقت میں دیتے ہیں تو اس سے بلغم بہت آسانی کے ساتھ اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو سکون بھی مل جاتا ہے، اور یہ بات کی جو کھانسی کی کنڈیشن اور خشک زکام والی جو کنڈیشن ہوتی ہے، سخت چپکنے والے زکام والی کیفیت یا بلغم والی کیفیت، یہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو 30 طاقت میں کالی بائکروم ایسی حالت میں دینی چاہیے۔ دوستو جو اگلی دوا ہے وہ ہے سبا ڈیلا۔ سبا ڈیلا اس وقت مستعمل ہے جب شدید قسم کا زکام لگ جائے اور بہت ہی شدید قسم کی چھینکیں آ رہی ہیں، جن میں وقفہ بھی نہ ہو رہا ہو، اور ایک وقت میں کافی ساری چھینکیں آ جائیں، اور پھر ناک سے بالکل پانی جیسی رطوبت کے اخراج ہو جائے، گلے میں خراش پیدا ہو جائے، جسم میں دردیں شروع ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکے درجے کا بخار شروع ہو جائے، بعض وقت کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو ایسے میں سبا ڈیلا بہترین نتائج دیتی ہے۔ اگلی جو دوا ہے دوستو وہ ہے ڈلکا مارا۔ ڈلکا مارا جب موسم کی تبدیلی کے ساتھ انفلوئنزا ہو، یعنی گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی کی طرف جب جائے اور ایسی صورت میں انفلوئنزا کا حملہ ہو جائے، ڈلکا مارا ایسے میں بہترین نتائج دیتی ہے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح جیسے میں ہر ویڈیو کے اندر آخر کے اندر کوئی ایک آدھ کمبینیشن ایسا بتاتا ہوں جو عموماً روزمرہ کے اندر استعمال میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے عام جو مریض ہے، عام جو آدمی ہے، اس کے لیے علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو وہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ تو انفلوئنزا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کمبینیشن ہے، اگر آپ کو علامات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو 4 ادویات جو ہیں ان کو آپ ملا کر گھر میں رکھ لیں 30 طاقت کے اندر، اور عام فلو ہو جائے، چاہے انفلوئنزا ہو جائے یا ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو جائے اور زکام ہو جائے، تو ایسی تمام صورتحال کے اندر یہ کمبینیشن انشاءاللہ بہترین نتائج دے گا۔ دوستو اس میں 4 ادویات ہیں۔ پہلی دوا اس میں آرسینیکم ایلبم ہے، دوسری دوا اس کے اندر جو ہے وہ یوپٹوریم پرف ہے، تیسری دوائی کالی بائکرومیکم ہے، اور چوتھی دوا جو ہے وہ اس میں سبا ڈیلا ہے۔ ان چاروں ادویات کو برابر مقدار میں 30 طاقت میں ملا کر گھر میں رکھ لیں، اور جب بھی کسی کو ایسے زکام کی کیفیت یا انفلوئنزا کی کیفیت سامنے آئے تو فوری طور پر اگر اس کو ہم 2-2 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرا دیں گے، 3-3 4-4 قطرے کی خوراک بنتی ہو دیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد ان سارے معاملات سے وہ نکل جائے گا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ نئے امراض کے ساتھ اور ان امراض کے علاج کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔